किसी की साड़ी में, और उन लोगों को ये एहसास होता है कि मुसलमानों को दबा करके रखा जाए। हालात मियाँ बड़े खराब हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। ये उनसे चंद मोटे मोटे रकम लेने के लिए मुसलमानों की दलाली करने वाले वो खूब गौर से मेरी बात को सुनेंगे। आज तुम किसी की जूतियों में बैठकर ये सोचते हो कि हुजूर की इज्जत पर हमले हो और हम मुसलमानों को सब्र सिखाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती रहे और तुम शांत करने की बात करो। अरे जालिमों, तुम्हें इतनी भी खबर नहीं है कि तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो तुम्हारी कुर्सी से कहीं ज्यादा आला है। काश तुम कुर्सी की करीब में उसकी तलब में होते हुए एक बार ये कह देते, मैं हर ओहदा और हर कुर्सी छोड़ सकता हूँ, मुस्तफा की इज्जत पर कभी पहरा देना नहीं छोड़ सकता। तब फिर हम तस्लीम करते कि हकीकत में तुम ही हमारे कायद हो, हमारे हकीकत में तुम ही लीडर हो। यहाँ मुसलमानों को मैं ये बात समझाने आया हूँ, एक बात तय करके चलो ए मुसलमानों, हमारा कायद, हमारा लीडर वही होगा जो हमारे नबी की इज्जत करना जानता है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं करता, और फिर उनके लिए भी मैं कहता हूँ, जो शख्स भी करेगा हमदर्दी, जो शख्स भी करेगा हमदर्दी गुस्ताख रसूल की जात से, उससे भी हम कर्जा चुकाएंगे नामों से रिसालत की खातिर। ये बात जिस तरह दुश्मनाने इस्लाम आज पूरे प्रोपेगेंडे के साथ खुल करके आए हैं, लेकिन हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि हमारी जमात के अंदर मौजूद वो सुलह कुल्ली लोग, वो बुज़दिल लोग जो किसी की जी हुजूरी में हुजूर की इज्जत को भी बेच बैठे हैं। इतने संगीन हालात आ गए, लेकिन इन्हें अपने ओहदे और मनसब और कुर्सी की पड़ी है। करोड़ों मुसलमानों के दिल छलनी हो रहे हैं, कितने मुसलमानों का कलेजा मुंह को आता है। सच बात बताओ ऐ मेरे अजीज बच्चों, तुम हकीकत में हो सकता है गरीब हो, खाने पीने की चीजें कमी हो सकता है हमारी जिंदगियों में आ जाए, लेकिन मैं महसूस करता हूँ इस मजमे में बैठा हुआ हर एक बंदा मेरे नबी पाक की मोहब्बत की दौलत से माला माल है। हर एक के घर में अगर कोई दौलत ना हो तो मेरे नबी की मोहब्बत की दौलत सबके पास है। इस दौलत को क्या तुम हल्के दामों में किसी के हाथ बेचना पसंद कर सकते हो? हम इस बारे में हमेशा से सतर्क रहे हैं। हमारे आबा व अजदाद ने भी हमें यही सिखाया है। हमारे पुरखों ने हमें विरासत में एक बात दी है। वो क्या बात दी है सुनो, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हाँ, हमारा वतीरा और हमारा शिवा यही रहा है। और हम मुसलमानों के सुन्नियों के इमाम ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना मसलक, अपना मजहब जो हमें सिखाया है वो क्या है? करूं तेरे नामों पे जां फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नामों पे जां फिदा। न बस एक जां दो जहां फिदा, और तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उनके शहजादे मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं हमें सिखाते हैं, हुजूर की मोहब्बत असले ईमान है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। ये है हमारा असल दीन। डॉक्टर इकबाल ने हमें एक लफ्ज में समझाया था, दीन क्या है, दीन किसे कहते हैं? बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त, अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। उनके कदमों तक पहुंच गए, यही दीन है। गर्ब न रसीदी तमाम बुल हदीस, और अगर तुम हुजूर तक नहीं पहुंच सके तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह है, पूरी जिंदगी अबू लहब के मिसल है। मतलब यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंच जाना, यही ईमान, यही दीन है। और आला हज़रत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, यही दीन है। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सारे बुजुर्गों को पढ़ो,
تمہیں بات پتہ چلے گی۔ دین کی تشریح جو عاشقوں نے کی ہے وہ یہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اس قدر کمال کی محبت کرنا کہ اس محبت کے بیچ میں بیٹا، بیوی، بچے، اولاد، مال، متاع، ماں باپ کوئی آڑ نہ آئے۔ جب ایسی محبت حضور سے ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ایمان آ چکا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان آ چکا ہے۔ آج میں اسی ایمان کا تقاضا کرتا ہوں آپ سب سے کہ ایمان لاؤ اپنے نبی پاک پر، تو پورے کا پورا ایمان لاؤ۔ حضور کے اگر غلام بننے کا دعویٰ کرتے ہو تو پوری پوری غلامی میں آ جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ نام رسول اللہ کا اور کام یہودیوں اور نصارہ کے، یہ ہرگز نہیں۔ یہ دھوکہ اور یہ دغلی پالیسی ہے مسلمانوں، تمہیں زیب نہیں دیتی۔ تمہارے چہرے بھی بتائیں کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں، تمہارے چال چلن کردار بھی بتائیں کہ مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ آج دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے، کس بات پر جانتے؟ سب کو پتا ہے کہ یہ مسلمان کسی بات سے ڈرتا نہیں، کسی بات سے نہیں ڈرتا۔ آج اگر کچھ ڈر رہے ہیں تو اپنے ایمان کو چیک کر لیں۔ اگر کسی کے سینے میں ڈر ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کر لے گی، فلاں ہمیں کیا کر لیں گے، کتنے کیس ڈالیں گے، کون پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، مسلمان یہ سب باتیں کبھی نہیں سوچتا۔ ہمارا ایمان یہ نہیں سکھاتا، ہمارا تو ایمان یہ ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم۔ ہاں، ہمارے بزرگوں کا یہ شیوا رہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ہم دیکھ کیا چیز ہے توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ڈر اور خوف ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا نہیں۔ آپ کو بھی میں آج یہی بات کہنے آیا ہوں، ڈر اور خوف کی زندگی سے نکل آؤ، ایمان اسی کا نام ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، پہلے والوں پر جیسے مصیبتیں آئی تھی ویسے تم پر نہیں آئیں گی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو سخت مصیبتیں دی گئی یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والوں نے یہ کہا اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی مصیبتیں آتی رہی لیکن وہ میدان میں ڈٹے رہے، جمے رہے۔ آج آپ کے ساتھ بھی آزمائشوں کا دور آ چکا ہے، جیسے ابھی آپ سن رہے تھے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آج جو پورے یزیدی فتنے سر اٹھائے ہوئے یہ کے بعد دیگرے برساتی مینڈکوں کی طرح میدان میں آ رہے ہیں، گھبرانا نہیں، یہ سب تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، یہ تمہارے اسلام کی آزمائش ہے، اور تمہیں چیک کیا جائے گا کہ تم کتنے ابھی زندہ باقی ہو۔ لہٰذا اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ ثابت کر دو کہ ہم کل بھی رسول اللہ کی غلامی میں مر مٹنے پر فخر کرتے تھے، اور آج بھی ہم اسی نام پر مر مٹنے میں فخر کرتے ہیں۔ اور یوں دوسروں کو یہ میسج دے دینا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور توجہ۔
ये नारे ही दूसरों की परेशानी का बाइस बन चुके हैं और जुल्म और तारीकी की दुनिया, कुफ्र की धरती में अब जलजले शुरू हो चुके हैं। नारा कहां से लगा था और कौन सी जगह तक पहुंच गया, दुनिया देख रही है। एक खादिम हुसैन खड़ा हुआ, माजूरी के आलम में खड़ा हुआ। तवज्जो मेरे अजीजों, आप कभी इन बातों को सीरियस लेते हैं, कभी तवज्जो करते हैं इन तमाम चीज़ों को कि जो लोग ये कहते हैं हमारे कहने से क्या होगा, हमारी ताकत कहाँ है, हमारे पास सियासत कहाँ है। मैं आपको इसी मिसाल की तरफ ले जा रहा था, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर बैठने वाला वो खादिम हुसैन अमीरुल मुजाहिदीन, अल्लाह उसकी तुरबत पर करोड़ों सलाम नाजिल करे, करोड़ों रहमतें नाजिल करे। पाकिस्तान की सरजमीन से चंद नौजवानों के बीच अगर नारा लगाया तो आज दुनिया के चप्पे चप्पे में वो नारा गूंज रहा है। जिस गली से गुजरे, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, आज सबसे ज्यादा अगर कोई नारा लगता है तो वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह ऐसे पिलाया गया। ये इस बात की अलामत है मेरे अजीजों, जब दिल से बात निकलती है तो निकालना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरे रब की शान है। हर जगह पर रब्बे जुल जलाल मेरे नबी पाक की अजमत के झंडे बुलंद फरमाएगा। और आप देख रहे हैं कि किसी भी हालत में अगर हुजूर की इज्जत के लिए आवाज उठाई जाए तो फिर ये कभी नहीं देखना चाहिए हमारे पास कितनी ताकत है, हमारे पास कितनी फौज है। कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना देखो अल्लाह उसके रसूल मेरे साथ है, रसूलुल्लाह की इनायतें हैं, अल्लाह की नुसरत है हमारे साथ। आज से 6 माह कबल मैं चंद नौजवानों के बीच में, दिल छलनी था, एक पाखंडी बार बार हुजूर की शान में भौंकता था, गुस्ताखी करता था। उस सालिम को हमने इससे कबल भी कई मर्तबा जवाब दिया, लेकिन दिल बर्दाश्ता होकर मुबाहले का चैलेंज किया कि आ जाओ, अगर तुम्हारे दम खम है और अगर तुम असल बाप की औलाद हो तो मैदान में उतरो और हम बताते हैं ईमान किस बात का नाम है, मुस्तफा करीम के इश्क की ताकत और दौलत क्या होती है। आओ, अगर तुम्हें अपने ईमान पर यकीन है तो इस भड़कती हुई आग में तुम भी आओ, हम भी आते हैं, और जो महफूज रहेगा उसका ईमान पहचाना जाएगा। ये बात हो सकता है मैंने चंद नौजवानों के दरमियान कही थी, लेकिन मेरे अजीजों आज मैं जिस गली से भी गुजरता हूँ, बल्कि जिस मोहल्ले में या जिस आबादी में भी जाए, हर एक तक ये चैलेंज पहुंचा था, हर बच्चे ने देखा, हर जवान ने देखा। उस दिन मुझे बात ये एहसास हो गया, ये यकीन हो गया, अब नबी पाक की इज्जत पर बोलने के लिए न बड़े मजमे की जरूरत है, न बड़ी ताकत की जरूरत है। 4 लोगों में भी अगर हुजूर की इज्जत के लिए दिल से पुकारा जाए तो मौला पूरी कायनात के चप्पे चप्पे में पहुंचाता है, हर एक के दिल में पहुंचाता है। और इतना ही नहीं, ईमान वालों को रब्बे ताला बेदार भी फरमाता है और कुफ्र की तागूती ताकतों में जलजले भी पैदा करता है। आपको पता है, मैं एक एयरपोर्ट से गुजर करके आ रहा था, चंद दिन पहले की बात है, कुछ नॉन मुस्लिम औरतें थी और दीगर लोग थे। हमारे इस्तकबाल के लिए हमारे बच्चे नौजवान आए हुए थे और वो मुझे रिसीव करके जा रहे थे। दूर खड़ी वो औरतें जो मुसलमान नहीं थी, लेकिन वो तस्वीरें लेते हुए, वीडियो बनाते हुए एक बात कह रही है, जानती हो यही वो मौलाना है जो हमारे गुरुजी को धमकी दिया था। ये बात मेरे कानों में पड़ी, तब फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है, मौला जुबान एक हल्की सी होती है, लेकिन रब ताला जब चाहता है तो तागूती और कुफ्र की धरतियों में भी कील ठोकने का काम करती है। मेरे अजीजों, आज तुम्हें एहसास है
اور یہ سمجھ رہے تھے کہ سب مسلمان مر گئے، خاموش ہیں، بے ہوش ہیں۔ نہیں، آج بھی ہمارے محلوں میں ایسی چنگاریاں باقی ہیں، جس دن یہ شعلہ بنے گی تمہارے محلوں کو نہیں محلوں کو بھی خاک میں ملا دے۔ ہاں، حضور کے نام پر اٹھنے والے جوان، میں نے آج تک کبھی نا امیدی کی بات نہیں کی ہے، مایوسی کی بات نہیں کی ہے، بلکہ چھوٹے سے بھی گاؤں میں جا کر اگر میں اعلان کر دوں، میرا یہ یقین ہے، میرا یہ وجدان ہے، کوئی اگر میرے ساتھ یہ چیلنج کرتا ہے تو آؤ میں اسے بتاتا ہوں، ہندوستان کے بڑے شہروں کی بات کو چھوڑو، چھوٹے گاؤں میں بھی مجھ جیسا فقیر اگر کھڑا ہو جائے، 40 جوان اپنی گردن لے کر کے ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ اگر سے ان کو الف با پڑھنا نہ آتا ہو، الف سے یا تک ان کو سننا اور پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن میں اگر میرے مصطفیٰ کی بات کروں، وہ اپنی گردنیں لے کر کے تیار کھڑے نظر آتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے جوانوں؟ آپ سے اگر سوال کیا جائے تو آپ بلا چوں و چرا، آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا مولانا رکیے میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں، میں اپنے باپ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ نہیں، ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، میں جو کچھ بھی ہوں وہ میرے رسول کی بدولت ہے۔ اگر ان کے نام پر ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں، اسی نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ عزیزان گرامی، یہ جب تک جذبہ تمہارا جوان رہے گا، دنیا تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکے گی۔ آج پھر سے اس جوانی کو بیدار کرو، اس جوانی کو بیدار کرو۔ نام مصطفیٰ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، حضور کی عزت کے معاملے میں ہم کوئی خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، اب وقت بدلنے کا آ چکا ہے، وقت تبدیلی کا آ چکا ہے۔ میں نے تاریخ پڑھا، ہر زمانے میں جب مسلمان کمزور ہوتے گئے یا پھر ان پر حملے کثرت سے ہونے لگے، تتاریوں کا زمانہ دیکھو، منگولوں کا زمانہ دیکھو، چنگیز کے ہلاکو کے حملوں کے بعد کے حالات دیکھو، بہتوں کا قتل عام ہوا اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں ہوئی، لیکن اگر مسلمان دوبارہ کھڑے ہوئے تو ان کو کھڑے کرنے کے لیے جو طاقت استعمال کی گئی وہ عشق مصطفیٰ کی تھی، محبت مصطفیٰ۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو تمہارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر جاتی ہے۔ حضور کا نام لیتے ہی ہمارے دلوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسے ہی نہیں کہا بریلی کے امام نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ایسے ہی نہیں کہا تھا بریلی والے امام نے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، وہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن آپ کا حسن نہیں یا رسول اللہ، صرف نام پر انگلیاں نہیں، مرد اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، یہ ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ نے سمرقند اور بخارا، دو شہر ہیں، سمرقند اور بخارا، یہ ازبکستان آج رشیا کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ، یہ دو شہر ایک بادشاہ نے اپنے محبوبہ کے رخسار پر جو تل تھا اس کی بنیاد پر اسے ہدیے میں دے دیا تھا، ہدیے میں دو شہر دیا تھا۔ اور شاعر کیا کہتا ہے، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عزت پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عزت پر، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچوں و بازار میں، سر اپنا لیے ہتھیلی پر کرنے کو نثار۔ ایک دو نہیں، ہاں بادشاہ ہو سکتا ہے تل پر سمرقند و بخارا بیچ دیا ہو، لیکن یہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ ہر زمانے میں لاکھوں سر اس نبی پاک پر قربان ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں ناموس رسالت آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج کے زمانے میں ناموس رسالت کہتے کسے؟ حضور کی عزت کی حفاظت کا نام ناموس رسالت کی حفاظت ہے۔ ہماری عزت کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس مصطفیٰ کی عزت۔ آج ہمیں کیوں پہچان رہے لوگ؟ آج مجھے یہاں پر ممبر پر کیوں بٹھایا؟ یہ ہمارے محب گرامی نعت خواں شبیر صاحب کو آپ نے کیوں یہاں پر بٹھایا؟ کیوں ان کو
इस मिंबर पर बिठा करके इज्जत देते हो, इसीलिए नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है, इसलिए नहीं कि किसी नेता से इनका ताल्लुक है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस मिंबर पर बिठाया गया है कि मुस्तफा के गुलाम नबी पाक की नातें और बातें करते हैं। और एक बात यहां समझ करके चलो, जब तक हुजूर की इज्जत करते रहोगे तुम, पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। जो उनकी बात करेगा हर दिल पे राज करेगा, और जो उनसे हटा फिर हर दिल से हटा। आज हर मुसलमान को जवाब देने की जरूरत है अपने अखलाक और किरदार से कि मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी की अजमत क्या है, उनका मकाम कितना बुलंदो बाला है। आज दिल्ली की सरजमीन पर बैठकर या लखनऊ की सरजमीन पर बैठकर कुछ पाखंडी अपने गुफे से भोंकते हैं और वो ये समझते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र पर, उनके अखलाक, किरदार और कैरेक्टर पर एक किताब लिख करके हमला करके उन्हें डैमेज कर देंगे। जालिमों, तुम्हें पता नहीं मोहम्मद किसका नाम है। अल्लाह ने नाम ही ऐसा रखा है, मोहम्मद का मतलब ही होता है सबसे ज्यादा तारीफ किया हुआ। मोहम्मद का मतलब ही होता है सबसे ज्यादा तारीफ किया हुआ। तुझे गाली देने के लिए भी पहले ये कहना पड़ेगा सबसे ज्यादा तारीफ किया हुआ। मोहम्मद लफ्ज ही ऐसा है, अल्लाह ने उसमें इतना प्यार भरा है, इतनी तारीफें रखी हैं। आज ये सोचते होंगे किताब से मेरे नबी पाक की इज्जत पर हमला करके उन्हें डैमेज कर सकेंगे। चांद पर थूकने वाला कुत्ता खुद अपने मुंह पर थूक लेता है। चांद की इज्जत पर, उसकी चमक पर कभी कोई आंच या हर्फ नहीं आ सकता। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुद उनके रब्बे जुल जलाल ने, उनके खालिक ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया है, बहुत बुलंद कर दिया है। या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ मुसलमानों, इन जालिमों को जवाब देने के लिए हम जैसे कुत्ते क़यामत तक आते रहेंगे और मुस्तफा करीम की इज्जत पर पहरा देते रहेंगे और दुनिया को फिर ये बताते रहेंगे तुम जितना मेरे नबी पाक के नाम से चिढ़ते रहोगे, हम अपने हर बच्चे का नाम मोहम्मद ही रखा करेंगे। हम अपने हर बच्चे का नाम मोहम्मद ही रखा करेंगे। पुकारने के लिए कोई भी नाम सही, लेकिन पैदाइश के बाद कान में अपने बच्चों को मोहम्मद ही पुकारें। इसलिए कि मेरे अजीजों, आज मैं सबसे कहता हूँ अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद दी है। एक सहाबी आए, बेटा पैदा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह नाम बताएं। हुजूर ने फरमाया मोहम्मद रखो। कहे मोहम्मद रखा। चंद दिनों के बाद, महीनों साल के बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ, आए कहा या रसूल अल्लाह नाम रख दें। दूसरा बेटा हुआ, मेरे आका ने फरमाया मोहम्मद रख दो। गए दोबारा, वो मोहम्मद रखा। फिर आए कुछ दिनों के बाद तीसरा बेटा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह नाम रख दें, बेटा हुआ है। आपने फरमाया मोहम्मद रख दो। उस सहाबी ने कहा पहला भी मोहम्मद है, दूसरा भी है, अब तीसरा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया तुझे क्या फर्क पड़ता है, तेरे घर में 4-4 मोहम्मद आ जाएं। अब सुनो, क़यामत के दिन का मामला है, क़यामत का दिन का मामला। अल्लाह अल्लाह, ये रिवायात बताती है रब्बे जुल जलाल जिस दिन क़यामत के मैदान में हर एक को पुकारा जाएगा फरिश्तों के जरिए से, फलां बिन फलां, फलां बिन फलां, तो सबसे पहला नाम जो पुकारा जाएगा वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। जब पुकारा जाएगा, ये तो रसूल को पुकारा जाएगा, ये तो हुजूर को पुकारा जाएगा क़यामत के दिन, आ जाए। लेकिन रिवायात बताती है पूरी दुनिया में जितनों का नाम मोहम्मद था सब दौड़े चले आएंगे, सब दौड़े आएंगे। फिर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में सब खड़े हो जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे हे लोगों, तुम सबको नहीं पुकारा गया था, वो तो सिर्फ रसूलुल्लाह को पुकारा गया था, उनका नाम मोहम्मद है। लेकिन जितनों का नाम मोहम्मद था वो सब कहेंगे नहीं हम भी मोहम्मद हैं, हम भी मोहम्मद हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ फरिश्तों, जितने आए हैं मोहम्मद के नाम पर सबको जन्नत में दाखिल कर दो। जब नाम पाक में ये बरकत है कि सिर्फ उनकी निस्बत से अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता करेगा। अजीज़ान गिरामी, फिर उनके अखलाक और किरदार का हाल क्या है, उनकी इज्जत और उनकी शान का मकाम क्या हो सकता है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں زندگی بخشی ہے تو آج کے بعد سے کہ طے کر لو میں جیوں گا تو حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے جیوں گا، اپنی اولاد کو اگر کچھ سکھاؤں گا تو نبی پاک کی محبت سکھاؤں گا، اس لیے کہ یہ محبت ایسی ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہاں یہ حضور کی محبت کی جو آگ ہے سینے میں جلے گی تو قیامت کے دن دوزخ کی آگ کو بجھا دے گی، ٹھنڈا کرے گی۔ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جب جہنم کے پل سے ایک عاشق رسول گزر رہا ہوگا دوزخ پکار کر کہے گی اے غلام محمد جلدی گزر جا، تیرے عشق کی گرمی سے میری آگ میں ٹھنڈک آ رہی ہے، میری آگ میں ٹھنڈک ہو رہی ہے، میری آگ کمتر ہوتی جا رہی ہے، تو جلدی سے گزر جا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ مسلمانوں دنیا کی محبتوں میں اور ناجائز عشق میں پڑھ کر کچھ لوگ پھانسی کے پھندے تک چلے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا وہ جوانوں کو جو مکار اور عیار عشق میں مبتلا ہوئے کسی محبوبہ کے حسن پر ارے جان دینے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے زہر کھا لیا، کوئی پھانسی پر چڑھ گئے، معشوقہ نہیں ملی، کود کر کے زہر کھا کر کے نہ جانے کس انداز سے مرنے کو پسند کر لیا۔ تمہیں پتہ نہیں یہ ہلکی موت، دنیا پر مر جاتے ہو تو دنیا پھر تمہیں تانا بھی دیتی رہے گی اور شرم بھی کرے گی، یہ کیسا تھا ایک ناجائز محبت پر اتنی قیمتی جان دے دے بیٹھا اور ہمیشہ مردہ ہی کہا جائے گا۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں نام مصطفیٰ پر اگر جان چلی جائے، اگر ان کی عزت کو پہرا دیتے جان چلی بھی جائے، تمہارے جسم کے 1000 ٹکڑے بھی ہو جائیں، قسم خدا کی دنیا تمہیں مردہ نہیں بلکہ ہمیشہ شہید اور زندہ کہے۔ کون سی موت پر نہ پسند کرتے ہو؟ آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ناموس رسالت پر پہرا دینے والے وہ صحابہ جن کی قربانیاں صبح قیامت تک نہیں فراموش کی جائیں گی۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں ایک ایسے صحابی ہیں جو 12 نیزے ان کے جسم پر لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ توجہ ہے آپ کے مجمع میں یہ خلفشار کیسا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک چل رہا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک پر اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کرو۔ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ جب حضور کا ذکر ہوتا تو ایسے ہمتن گوش ہو جاتے، ایسے ہمتن گوش ہو جاتے کہ ان کے سروں پر اگر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو نہ گرے، اتنے ساکت و جامد ہو کر حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ مسلمانوں یہ محفل رسول ہے، اگر شور شرابہ ہو تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں کہ کیمپیننگ کرنے آیا ہوں یا تمہیں 200-500 روپے میں اگر لا کر کے یہاں بٹھایا گیا تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ مجمع صرف اور صرف نام مصطفیٰ پر آتا ہے اور میں کبھی قطعاً کسی دنیا دار کی تعریف کے لیے زبان نہیں کھولتا، جو بھی بات کروں گا صرف میرے مصطفیٰ کی بات کروں گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اگر ایمان سلامت ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو توجہ چاہتا ہوں، میں زیادہ دیر تک آپ لوگوں کو اکتاہٹ کے شکار بھی نہیں بناؤں گا۔ آج چند حدیثیں مجھ سے سن لو۔ سعد ابن ربیع ایک صحابی احد کے میدان میں جن کے جسم پر 12 نیزے لگ گئے، پیٹ پھٹ گیا تھا، روح نکلنے کے قریب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو سعد ابن ربیع زندہ ہیں یا انتقال کر گئے؟ صحابہ آئے ڈھونڈتے ہوئے، کئی لاشوں کے نیچے وہ دبے ہوئے تھے، آواز آ رہی تھی، صحابہ نے اٹھایا، سعد تجھے رسول اللہ نے یاد کیا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں اے لوگوں، اے میرے دوستوں، جاؤ اللہ کے نبی کو میرا سلام پہنچا دو، اللہ کے نبی کو میرا سلام پہنچا دو، میں چل کر کے وہاں تک آ نہیں سکوں گا۔ لیکن ان کے جسم کو دیکھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں
पूरे जिस्म में गोश्त के टुकड़े अलग अलग नजर आ रहे थे, पेट फटा हुआ। लेकिन जानते हो उस सहाबी ने क्या कहा? इंतकाल होते होते उनकी रूह निकलने से पहले पहले उन्होंने एक मैसेज दिया, जाकर मदीने में वापस उम्मत को ये पैगाम देना, जो भी जवान जिंदा है, अल्लाह ने जिसको भी जवानी अता की, अगर इसकी जवानी में रसूलुल्लाह की इज्जत पर हमला हो गया और ये खामोश रहा तो कयामत के दिन इसका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, कोई उज़्र, कोई बहाना कबूल नहीं किया जाएगा। ये सहाबी की बात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, तुम क्या बहाने करोगे कयामत के दिन? आज तुम्हारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस कदर हमले हो रहे हैं, कैसी गुस्ताखियां की जा रही। क़यामत के दिन तुम क्या कहोगे कि हम मजदूर थे, हम मजबूर थे? कोई तुम्हारा बहाना और उज़्र क़यामत के दिन कबूल नहीं किया जाएगा। आप मुझे बताओ, तुम्हारी जान अमीर हमजा की जान से बढ़कर के है? अमीर हमजा रसूलुल्लाह के चचा हैं, हुजूर की इज्जत की हिफाजत के लिए मैदान में आए, शहीद भी हो गए, सीना चाक किया गया और कलेजा निकाल कर चबाया गया, सब लोगों ने देखा। अब्दुल्ला बिन जहश वो सहाबी हैं जिनके कान, नाक, होंठ सब काट करके काफिरों ने हार बना करके रस्सी में पिरो करके गले में पहना था। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश, क्या तुम्हारी जानें उन सहाबा से बढ़ करके है? तुम्हारा घर उनसे बढ़कर के है? जब तुम्हें पता है हम अमीर हमजा की इज्जत तो दूर की बात, उनके कदमों तक नहीं पहुंच सकते, क्या तुम्हारी जिंदगी हुसैन आजम से बढ़कर के है? हर साल करबला करबला सुनते रहते हैं। क्यों सुनते हो? क्यों करबला के वाक़या सुनते हो? ये कोई कहानियां हैं, लोरियां हैं जो सुना सुना करके तुम्हें सुलाया जाए? इमाम हुसैन को सुनने वाला कोई बुज़दिल नहीं हो सकता। और उन्होंने ये मैसेज दिया है, सारी इज्जत अपनी जगह पर। वो अगरचे फातिमा ज़हरा के बेटे थे, हैदर कर्रार के नूरे नजर से, उनसे बड़ा दुनिया में कोई सज्जादा नशीन भी नहीं। इमाम हुसैन से बड़ा कौन था? उनसे बड़ा शेख तरीकत भी कोई नहीं। मैदान में अपने 82 लोगों को लेकर आए और फिर दुनिया को यह बताया, अपनी हैसियत बाद में, रसूलुल्लाह की इज्जत पहले होती है। आप क्या समझते हैं? करबला सुनने वाले हर जमाने में ये करबला होते रहेंगे और हर जमाने में यजीद फितने उठाते रहेंगे, लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम्हें वो शब्बीरी किरदार, हुसैनी किरदार अदा करना होगा। तुम्हें बुज़दिली के बहाने नहीं बनाना होगा। हर जमाने में अपने नबी पाक की दीन की हिफाजत के लिए तुम्हें मैदान में उतरना होगा। कभी एक बात मैं बताता हूँ, कुछ नौजवान मुझसे कहते हैं, सब बातें अपनी जगह पर मुफ्ती साहब, ऐसा है कि घर की भी तो जिम्मेदारियां हैं, किसी के बीवी बच्चे हैं, किसी के ऊपर उसका खानदान पल रहा, उसके माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं, किसी की दुकान उसी पर डिपेंड है, पूरा तिजारत, पूरा बिजनेस उस पर है। तो सवाल मुझसे करते हैं कुछ नौजवान, हालात सब अपनी जगह पर, लेकिन ये जिम्मेदारियां भी तो हैं। ऐ नौजवान, मैं तुझे बताता हूँ, माना के सारी जरूरतें हैं जिंदगी में, लेकिन हुजूर से बढ़कर के तो जान भी नहीं है। रसूलुल्लाह की जिंदगी और उनकी इज्जत से बढ़कर जान भी तो नहीं है। तुम क्या जवाब दोगे मेरे आका को? कल जब मेरे मुस्तफा मक्का से ताइफ तक चलते हुए जाकर पत्थरों के जख्म खाएं और लहू लहान हो जाएं, हजरत ज़ैद कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर मारे थे ताइफ वालों ने कि खून पेशानी से निकल करके पैरों तक आ गया था और आपकी चप्पलों में नाले ने पाक से तलवे चिपक गए थे। नाले ने पाक निकालना मुश्किल था मेरे लिए। ये हजरत ज़ैद कहते हैं ये उम्मत के लिए मेरे आका पत्थर खाए और तुम्हें अपना बिजनेस याद आए।
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت اور دشوار سفر کرے، بدر کے میدان میں نہتے 313 کو لے کر آ جائے، فاقہ کشی کرے، خندق کے مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر خود کدالی اٹھا کر خندق کھودے، مدینے کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اور تمہیں دکان یاد آئے، تمہیں اپنے بیوی بچے یاد آئے، تو پھر اس کا مطلب ہے اے مسلمان تو پورا ایمان میں آیا نہیں، تو پورا حضور سے محبت ابھی کیا نہیں۔ حقیقت میں میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایک طرف رکھتا ہے اور میرے مصطفیٰ کی عزت کو پہلے مقام پر رکھتا ہے۔ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنا لو۔ میں آپ کو بتاؤں، جنگ بدر میں حضور کو جانا ہے دوسرے دن، مدینے کے ایک گھر میں باپ اور بیٹے میں جھگڑا چل رہا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا چل رہا ہے، کس بات پر جانتے ہیں؟ بیٹا کہتا ہے کل جب بدر کے میدان میں حضور جائیں تو میں جاؤں گا، آپ گھر میں رہیں گے، اور بوڑھا باپ کہتا ہے بیٹا نہیں، میری عمر اتنی ہو گئی، تو جوان ہے، تو گھر میں رہ، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ۔ دو میں سے ایک کا گھر پہ رہنا ضروری تھا، دونوں میں جھگڑا چل رہا ہے۔ میاں یہ کرکٹ کھیلنے کا میدان نہیں، جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہوتا ہے میدان جنگ، نہ جانے کب تیر آ جائیں، کب تلوار گردن پر آ جائے، لیکن وہاں جانے کے لیے بے چین ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے جو میرے مصطفیٰ کے نام پر مر مٹنے کو ہی زندگی سمجھتے تھے۔ جب یہ جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں باپ اور بیٹے نے کہا قرآن اندازی کر لی جائے، قرآن ڈال لیا جائے، جس کے نام کا قرآن نکلے گا وہ جائے گا۔ دونوں کی چٹھی ڈالی گئی اور قرآن میں جو ہے جوان بیٹے کا نام آیا، اس کا نام آیا، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا نام آ گیا۔ باپ نے کہا نہیں میں یہ قرآن نہیں مانتا، پھر کریں گے۔ دوسری بار چٹھی ڈالی گئی، پھر اسی کا نام آیا، باپ پھر کہنے لگا نہیں میں یہ نہیں مانتا، چلو حضور کے پاس ہی فیصلہ کر لیا جائے۔ دونوں لڑتے لڑتے حضور کے پاس آئے، کس کام کے لیے؟ میدان میں اترنے کے لیے، گھر میں چھپ کر بیٹھنے کے لیے نہیں، بہانے بنانے کے لیے نہیں۔ حضور پاک کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا، باپ اور بیٹے میں، اس بات کو لے کر کے کہ میدان بدر میں کون جائے گا۔ چٹھی میرے نام کی اٹھی لیکن میرے باپ مانتے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے بعد نبوت کا فیصلہ تھا۔ آپ نے فرمایا باپ سے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ گھر سنبھالیں، جوان میدان میں کام زیادہ آتے ہیں، جوان میرے ساتھ چلے گا۔ جب میرے آقا نے اتنا فیصلہ سنایا، جانتے ہو وہ بڑھاپے میں پہنچے ہوئے صحابی تھانے مار کر رونے لگ گئے اور پکارنے لگے ہائے افسوس میرے بڑھاپے نے مجھ کو میرے مصطفیٰ سے دور کر دیا، میرے بڑھاپے نے نبی پاک سے مجھے دور کر دیا۔ وہ بوڑھا روتا رہا روتا رہا۔ اے جوانوں، اللہ نے تمہیں طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے۔ آج کے دور میں اگر میرے مصطفیٰ کے نام پر کوئی بات آئے تو کبھی کمپرومائز کرنے اور بہانے ہیلے ڈھونڈنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو، انہی کے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اور ایک صحابیہ حضور کے پاس آئی، سنو توجہ سے، عورتیں بھی بیٹھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں، دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا، حضور کی عزت کا سوال ہے۔ مدینے کے سارے جوان حضور کے ساتھ جا رہے تھے، ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، اس کے گھر میں کوئی جوان نہیں تھا، لیکن جانتے ہو ایک 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، 1.5 سال کا بچہ جو دودھ پیتا ہوا بچہ تھا اسے لے کر آئی۔ کہا یا رسول اللہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ 1.5 سال کے بچے کو میدان جہاد میں کیوں بھیجا جا سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے خاتون اس بچے کا کیا کیا جائے؟ وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ میرا بچہ چل پھر نہیں سکتا، تیر و تلوار نہیں اٹھا سکتا، لیکن یا رسول اللہ میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، میرے بھائی نہیں، سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے کوئی نہیں، اور جب سارے مدینے والے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں
میں اپنے گھر میں محروم کیسے بیٹھی رہوں؟ میں نے اپنے اس بچے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، میرے آقا اسے قبول فرما لے۔ پوچھا گیا اس بچے کا کیا کیا جائے؟ تو جانتے ہو وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ کہتی یا رسول اللہ، میرا بچہ تیر نہیں چلا سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں بچہ دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ جائے گا، میرا بچہ ڈھال کے کام آئے گا۔ یہ جذبہ تھا ان مدینے کی خواتین کا، وہ خواتین ان کے قدموں پر ہماری کروڑوں زندگیاں قربان۔ آج وہ جذبے ہمارے محلوں میں نہیں، معاشروں میں نہیں ہیں۔ لوگ آج بھی حضور کی عزت کی بات آتی آئیں کائیں کرنے لگتے ہیں، ہیلے بہانے بناتے ہیں، کچھ سیاسی لوگوں کے پیچھے، کچھ نیتا لوگوں کے چکر میں ان حالات کو کہتے ہیں مصلحت ایسی ہے، حکمت ایسی ہے، اور پھر سمجھانے لگتے ہیں کہ حالات اب ایسے نہیں ہیں۔ کب حالات اچھے ہوں گے مجھے بتاؤ، کب حالات اچھے ہوں گے؟ لکھ کر کے دے دو، اس وقت ہم بولتے پھرتے۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی، کوئی نئی گاڑی سیکھنے والا بار بار یہ کہتا ہے ٹریفک ختم ہو جائے تو گاڑی چلاؤں گا، روڈ پورا خالی ہو جائے تو گاڑی چلاؤں گا، تو وہ تو زندگی بھر کبھی سیکھے گا بھی نہیں۔ سیکھنا ہو تو اسی بھیڑ میں سیکھو۔ اسی طرح میرے عزیزو، حالات کبھی تمہارے لیے نارمل نہ پہلے ہوئے تھے نہ اب ہوئے ہیں، کبھی نہیں ہوں گے، یہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ جو حضور کی عزت پر بولنا ہے انہی حالات میں بولو، انہی حالات میں بولو۔ مزہ تو اسی بات کا ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو یہی تو کہا جائے گا سارے دشمن حملہ کر رہے تھے، اس وقت یہ حضور کی عزت کی بات کر رہا تھا۔ جب سب حالات نارمل ہو تب کیا بات کرو گے؟ جب سب حالات اچھے ہو تب کیا عزت کی بات کرو گے؟ آج ہر مسلمان کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، جس کو اقبال نے کہا تھا کیا ہی خوب اچھے انداز میں کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ تم آج بچھڑے ہو پھر واپس آتے ہو، ہر زمانے میں یہ بچھڑنا اور اوج پر آنا یہ چلتا رہا ہے۔ اقبال کئی سالوں تک یورپ کی خاک چھانتا رہا، تحقیق کے میدان میں ریسرچ کرتے ہوئے، یہ دیکھنے کے لیے اٹلی، سسلی اور نہ جانے یورپ کے کتنی کنٹریوں میں اقبال گیا اور دیکھتا رہا کہ یہاں کے لوگ ترقی پر جا رہے ہیں، میں بھی دیکھوں ترقی کا راز کیا ہے، آ کر کے اپنی قوم کو بتا دوں کہ تمہاری بھی ترقی ہو سکتی ہے۔ اقبال کہتا ہے میں سائنس کے میدان میں بھی دیکھا، فزکس کو دیکھا، جیوگرافی کو دیکھا، میتھس کو دیکھا کہ ان میدانوں میں جو لوگ چلتے ہیں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کئی سالوں کے بعد اقبال جب مغرب سے واپس آیا اپنی قوم کو، جو آ کر کے اس نے میسج دیا کہ اے مسلمانوں، میں نے بہت سارے میدانوں میں دیکھا، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں یہی دیکھنے کے لیے ریسرچ کرتا رہا، لیکن مجھے وہ کامیابی کا راز مل گیا۔ تمہاری کامیابی کا راز نہ سیاست ہے، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ یہ بہت سارے میدان ہیں، بلکہ تمہاری کامیابی کا راز صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھرائی کبھی وقار میں ہمیں کرنی ہے، شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میرے عزیزو، تمہاری کامیابی اسی پر ہے کہ واپس آ جاؤ مصطفیٰ کریم کے قدموں پر، واپس پلٹ آؤ میرے نبی پاک کے اخلاق پر۔ آج نوجوانوں نے ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے یہاں کہا ہے، رات کی یہ تاریکی میں یہ مت سمجھنا کہ صرف لوگ دیکھ رہے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں، عقیدہ تمہارا بھی ہے، مدینے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے تم نے یہ کہا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کہ ہم یا رسول اللہ آپ کے نام کی بات آئے تو صرف ہاتھ نہیں اپنی گردن بھی دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے کہا ہے جوانوں، اسی بات پر میں کہتا ہوں گردن بہت بڑی چیز ہے، جان بہت بڑی چیز ہے، ایک ہی بار ملتی ہے اور پھر کبھی نہیں ملتی۔ جب میرے مصطفیٰ کے نام پر جان اور گردن دینے کی بات کر سکتے ہو تو آج کی اس رات میں یہ وعدہ کیوں نہیں کر سکتے یا رسول اللہ تمہاری عزت کی خاطر میں دوسرے گناہ بھی چھوڑ دوں گا،
میں ہر برائی کو بھی چھوڑ دوں گا۔ آج سے یہ وعدہ کر کے اٹھو کہ میں نے کانوں میں دنیاوی فلمی گانے بہت سنے، بہت سارے نغمے سنتا رہا، سوتا رہا اور ان کی دھن پر رقص کرتا رہا، مگر میرے مصطفیٰ کی بات آئی ہے، میں نے گردن دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن آج یہ وعدہ کر کے بھی اٹھوں گا، یا رسول اللہ آپ کی عزت اور محبت کی خاطر اب اگر کانوں سے کچھ سنوں گا تو صرف نعت مصطفیٰ سنوں گا۔ یہ بھی تیار ہے آپ لوگ؟ فلمی گانے اور نغموں کو ترک کرو گے؟ کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو دنیا کے فلمی گانے اور نغمے سنتا تھا دنیا میں، بسا اوقات اس میں کفریہ اشعار ہے، آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن ان نوجوانوں کو اٹھایا جائے گا جو گانے سننے کے شوقین تھے، اور فرشتے سیسے کو آگ میں پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال رہے ہوں گے۔ پگھلا ہوا سیسا گرم اس کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تو دنیا میں جو سنتا تھا یہ اسی کی سزا ہے، یہاں تک کہ اس کا بھیجا پک کر کے دوسری جگہ سے باہر آ رہا ہوگا۔ یہ گندے فلمی فحش گانوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تم اپنے نبی پاک کی محبت میں ہو اے جوانوں، دوسروں کی محبت کے قصے کیوں سنتے ہو؟ تمہیں لیلا مجنون سے کیا سروکار؟ تم بات کرو تو مدینے والے کی بات کرو۔ ہاں، دنیا کا حسن میرے نبی کے حسن کے سامنے پھیکا ہے۔ کوئی اور حسینہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے چہرے کا مقابلہ کر سکے؟ بلکہ دنیا کو بتا دو سارا حسن میرے آقا کا اپنی جگہ پر، تم میرے مصطفیٰ کے غلام بلال حبشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، چاند بھی رشک کرتا تھا بلال حبشی کے چہرے پر۔ کیوں؟ محمد عربی کے جو غلام ہوتے ہیں وہ کائنات کا حسن اپنے چہرے پر رکھتے ہیں، اور بڑی بات نہیں کرتا حضور کا حسن کیا رہا ہوگا، یہ تو صحابہ ہی جانے، یہ تو صحابہ ہی جانے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اور حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ صحابہ نے کہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں بہت زمانہ نہیں گزرا، تھوڑا سا زمانہ گزرا ہے، بریلی کے سرزمین پر ایک چہرہ چمکتا ہوا تاج الشریعہ کا بھی تھا۔ انہیں دیکھی ہوئی آنکھیں آج بھی زندہ ہیں، تاج الشریعہ کو دیکھا ہوا آدمی آج بھی موجود ہے۔ مجھ جیسے ہزاروں لوگ ہوں گے ان کے چہرے پاک کو دیکھتے دیکھتے اپنی زندگیوں میں بہت کچھ تبدیلی محسوس کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، 14ویں صدی کے بعد آنے والے امام احمد رضا خان کی اولاد میں بھی ایک چمکتا ہوا چہرہ ایسا تھا، میں نے مصر کی سرزمین پر دیکھا، عرب میں بھی دیکھا، وہاں تو گورے لوگ ہوتے ہیں، ملک شام کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے مشائخ بھی حضرت کو جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے کیا جمال ہے، کیا خوبصورتی اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ جمال اور خوبصورتی گورے پن کی نہیں ہوتی، یہ عشق مصطفیٰ کی ہوا کرتی ہے۔ چہرہ چمکتا ہے، کروڑوں دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، کھینچتا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں 14ویں صدی کے بعد آنے والا ایک چہرہ کروڑوں دلوں کی ٹھنڈک بنتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا رہا ہوگا، ان کی آنکھوں کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرے میں تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امین ہیں، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا،
قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. یہ دانت شیرازہ شبنم کے تراشے، یہ دانت شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب و دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسری لیے. یہی باتوں کو دیکھ کر بریلی کے امام نے پکارا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. اب اس مصطفیٰ کے حسن کو کیا کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.